دعا آپ کے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کس بات کی؟ وی پی این شرعی قرار پا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائپنگ کی غلطی ہوئی تھی، پتہ نہیں اب وہ عین شرعی لکھتے لکھتے غیر شرعی لکھا گیا، یہ کیا ہوا مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. کچھ اور لفظ تھا، خیر غین تھا. اچھا، عین غین کا ایشو بن گیا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ بہت 2-3 دن سے اب وہ وضاحتوں پہ لگے ہوئے ہیں مفتی صاحب. چلے بہرحال دیر آیت درست آیت والی بات ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. دیکھیں یہ بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی تھی، عمران خان کی بھی ہونی تھی، اس میں تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں ایسا کہ اس میں کوئی اب رولا صرف وہی ہوتا ہے نا، پھر ٹائمنگ کا رولا ہوتا ہے. ٹائمنگ وہی بنی کہ وہ ادھر وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں دوبارہ علی امین گنڈا پور صاحب ملاقات کے لیے، ادھر یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں، وہ لوگوں کو فون آنے شروع ہو گئے، یار وہ تو عمران خان تو رہا ہو گیا. اور میں کہ یار تسلی کرو، کوئی رہا نہیں ہوا. وہ ایک فیصلہ ضمانت ہوئی ہے، اور ظاہر ہے ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم ہی دیتی ہوتی ہے نا عدالت. یہ تو نہیں کہتی کہ ضمانت ہوگی لیکن رہا نہیں کرنا. تو وہ اس لیے لوگوں کو لگا. پھر بڑی ہماری تاریخ بڑی دلچسپ ہے وطن عزیز کی، کہ وہ جب میرے قائد کی وہ کیسز ختم ہونا شروع ہوئے تھے تو اس وقت پی ایم ایل این ایک ہی بات کرتی تھی، جی میرٹ پہ ختم ہو رہے ہیں سارے کیسز. آج وہی الفاظ آپ کو پی ٹی آئی والوں کے منہ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ تو فیصلے میرٹ پہ ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف سے جب وہاں سے کہا جاتا تھا ڈیل ہو گئی ہے، اب ادھر سے کہا جا رہا ہے ڈیل ہو گئی ہے. تو وہ صرف چہرے بدلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈائیلاگ ہمیشہ وہی رہتے ہیں اور اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھی بات ہے اگر کوئی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور گنڈا پور صاحب اگر گئے ہیں تو یقیناً کوئی پیغام لے کے گئے ہوں گے. ظاہر ہے کل اجازت لی تھی انہوں نے مذاکرات کی، تو کہیں ان کی بات ہوئی ہوگی اور اس میں کوئی پیش رفت شاید مزید ہوئی ہو، تو اس کو وہ آگے لے کے گئے ہوں گے اور بتایا ہوگا کہ جی یہاں تک بات ہوئی ہے، اب آگے بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. اور دیکھیں نا فریکوینٹلی ملاقاتوں کی بھی اجازت ہے. وہ مطلب اب وہ ایشو نہیں ہے کہ جی منگل کے روز ملنا ہے، یا 1 ہفتے کی پابندی لگ رہی ہے، یا 2 ہفتوں کی پابندی لگ رہی ہے. ملاقات جب چاہیں گے وہ ان کو اجازت ہے کہ جی آپ کر لیں، اور آج بھی انہوں نے اسی لیے کر لی. تو یہ ہمارے ملک میں اسی طرح سے چیزیں چلتی ہوتی ہیں. کوئی چینج اللہ کے فضل سے نہیں آتا ہوتا، وہی ایک ہی ٹریک ہے، اس پہ دوڑ رہے ہیں سارے. اور بس وہ کسی وقت کوئی نمبر 1 ہو جاتا ہے، کسی وقت دوسرا نمبر 1 ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں، اسی طرح چلتے رہیں گے. لیکن بات وہی نوید صاحب والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ سیاسی ہیجان ختم ہو جائے، کسی چیز پہ کوئی کمپرومائز ہی کر لیں، مطلب سارے فریق بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں. وہ اگلا سوال بھی آپ کا دہشت گردی پہ ہے، اس طرف توجہ دینے کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے بہتر ہے کہ یہ جو سیاسی اختلافات ہیں کم از کم یہ ختم تو نہیں ہو سکتے نا. ظاہر اختلاف تو رہے گا تو سیاسی جماعتیں بھی رہیں گا، لیکن ان میں کمی اور شدت وہ جو ہے وہ آج والی وہ نہیں ہوگی، تو یقیناً چیزیں بہتر. جی فیصل صاحب، فیصل ٹائمنگ سے جو بات ہو رہی ہے کتنی امپورٹنٹ لگ رہی ہے آپ کو یہ ٹائمنگ؟ دیکھیں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اس پہ کوئی دستخط، معاہدے پہ دستخط نہیں ہوتے. اشاروں سے، سامنے آنے والے واقعات سے، منظرنامے سے ہم نے نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے بھائی کہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے درمیان ڈیل کی طرف بڑھ رہی ہیں، ڈیل ہو گئی ہے، بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں. آج کا جو فیصلہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ واضح طور پہ جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کی طرف سے عمران خان کو جو ہے وہ ایک مثبت پیغام دیا گیا، اور اس کے بدلے میں ان کو ظاہر عمران خان سے بھی کچھ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ درکار ہوگی. سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ وہ یہ جو ان کا دھرنا ہے اتوار والا، اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیں. شاید کل جمعرات تک کا ٹائم ہے عمران خان کے پاس کی اناؤنسمنٹ کرنے کا، اس کے بعد جو ہے پھر شاید پورے پاکستان سے قافلے اس طرف روانہ ہو جائیں. لیکن اب یہ دیکھنا یہ کہ دونوں کے اندر جو اعتماد کی جو فضا ہے وہ کس حد تک ہے. کیا دونوں فریقین ایک دوسرے پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بہت ہی محتاط جملوں کا استعمال کریں تو کم سے کم یہ 2 فریقین ایک دوسرے کی حد تک تو جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے کو ڈاج دیتے ہوئے آئیں. تو ان کا ایک دوسرے پر اعتبار کرنا، جب ہم 2 فریقین کی بات کر رہے ہیں تو اس میں حکومت شامل نہیں ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے، وہ تیسرا کوئی فریق نہیں ہے.
اور اچھا عمران خان کی ایک کامیابی جو ہے نا بہرحال اس پورے کھیل میں جو ہمیں نظر آتی ہے، اگر اس نے کہا کہ میں حکومت سے بات نہیں کروں گا تو انہوں نے آخر وقت تک حکومت سے بات نہیں کی، اور جو چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ، تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو تو یہاں تک بہرحال وہ لے کر آئے، حکومت کا رول بنتا بھی نہیں تھا۔ دیکھیں کٹ پتلیوں کا کبھی رول نہیں ہوتا، کٹ پتلیاں ہمیشہ صرف استعمال ہونے کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ تو حکومت کو تھا۔ اور کل فواد چودھری نے جو بات کی ہے ان کی بات سے آپ لاکھ فواد چودھری سے اختلاف کریں، لیکن ان کی بات صحیح ہے کہ یہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ زندہ لاش ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کب تک اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے جو ہے زندہ لاش کو گھومے گی؟ کسی اس کی افادیت تو سامنے نہیں آ رہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بھی جو ہے وہ نہیں بھیج پا رہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا بیانیہ بھیجنے کے لیے خود ہی جو ہے وہ ان سے آگے آ کے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑ رہا ہے، یا پھر اپنے لوگ جو ہے لے کے آنے پڑ رہے ہیں وہ، اور خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے مسائل کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملات کیوں نہ کیے جائیں جو بہتر انداز میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے بیانیہ جو ہے وہ فروغ کر سکتے ہیں۔ کوئی یہاں اصولوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان یہی مسئلہ تھا نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس ملک کے اندر ایک ہی جنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے قربت حاصل کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کرنی ہے، تو عمران خان نے جو ہے وہ اس طرف جو آج کے واقعات ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں۔ صحیح، یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کس حد تک دونوں کے اندر اگر اعتبار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اعتبار کا ایشو ہے، ڈیل کا ایشو نہیں ہے، صحیح یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کسی کی ساکھ کا، کسی کی کارکردگی کا، کسی کا تاثر خراب ہو جائے، یہ پاکستان کا، یہ ہم جیسے بھوکی ننگی قوم کا ایشو نہیں ہے، یہاں اس معاملے کو دیکھتا نہیں ہے، ان فریقین کا بس ایک دوسرے پر اعتبار ہو جائے۔ ہم اور آپ کی تو ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے نا کہ ہمارے آپ کو سوچیں گے ہم نے اچھا سوچنا ہے یا برا سوچنا ہے یا جمہوری اصولوں پہ سوچنا ہے یا اخلاقی آئینی قانون، یہ تو برحال کوئی تیسری دنیا کا ایشو نہیں، خاص طور پر پاکستان میں تو کسی کوئی گنتی میں نہیں آتا۔ برحال اگر ان دونوں فریقین نے ایک دوسرے پہ اعتبار قائم ہو گیا اور کل شام تک تو اگر انہوں نے کال جو واپس لے لی تو ٹھیک ہے، اور چیزیں جو ہے بڑھیں گی۔ مسلم لیگ کے لیے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نہیں بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے شاید جو ہے وہ ان کو اپنے لیے نئے کوریڈور، نئے راستے جو ہے وہ تلاش کرنے پڑیں گے۔ جی الیاس صاحب۔ جی بالکل فیصل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعتبار والی بات یہ، اب جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیں تو گورنمنٹ تو بیٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسا بندہ بھی، کوئی ایسی بات بھی نہیں جو کھل کے کی جا رہی کہ جی مذاکرات کے لیے کون سی ان کی ٹیم ہے، کس طرح کس سے کر رہی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جو بھی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی جو بھی کر رہی ہے، جو بیک ڈور کر رہی ہے، جس طرح بھی کر رہی ہے تو وہ کر رہی ہے اعتبار والوں سے، تاکہ جن پر ان کو اعتبار ہے کہ یہ مسئلے کا جو حل ہے وہ اسی سے ہے، ان سے گورنمنٹ سے کرنے سے ان کو کچھ نہیں ہے ملے گا۔ اگر یہ کرتے بھی ہیں تو گورنمنٹ یہ کرے گی تو وہ یہی بات ہے کہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ خود نہیں کاٹنا چاہتی ان کے ساتھ، ان کے مذاکرات، ان سے ان کی جو شرائط ہیں 3 شرائط وہ اگر مان لی جائیں تو وہ پھر کیسے اپنا مینڈیٹ ان کے حوالے کر سکتے ہیں؟ تو گورنمنٹ کو تو اپنا بھی پتہ ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر ان کی بات مانیں۔ اب یہ گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو ان کے آپس میں جو رابطے ہو رہے ہیں تو ان کو تو نہیں کہیں کوئی ایسا نقصان پہنچے گا۔ اب یہ بڑی ساری چیزیں سب لوگ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کل تک کہ کیا صورتحال ہے، اگر ان کی بات چیت ہو جاتی ہے یا جو آج جو فیصلے ہوئے ہیں اس سے بھی گورنمنٹ کے کافی گھبراہٹ ہوئی ہے، حکومتی حلقوں میں یہ گھبراہٹ پائی جا رہی ہے کہ پہلے ایک نکلے پھر اب دوسرے نکلے، اب تیسرے معاملات، اب 30 نومبر تک جو کیس فائنل ہو رہے ہیں تو اس میں کیا غیر ملکی پریشر بھی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ بالکل ریاض بھائی بالکل غیر ملکی پریشر تو جو ہے اس وقت وہ، کیونکہ پہلے پریشر انہوں نے پہلے خود ہی لے لیا تھا، ابھی فیصلہ آیا تھا تو ادھر ہی ابھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن پریشر جو ہے پہلے تو کہہ رہے تھے نا خط کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، اب وہ خط کو یہ خود ہی تسلیم کریں گے اگر پریشر آ گیا تو وہ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس وقت جو ایک کہتے ہیں نا ماحول بنا ہوا ہے تو ماحول فیور میں آ رہا ہے پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی کی جب فیور میں آ رہا ہے تو اب دیکھیں عدالت کی جانب سے بھی ظاہر ہے کتنی دیر کیسز چلیں گے، کیسز ایسے بھی نہیں ہیں جس میں ضمانت ہو جاتی ہے، تو اتنا لمبا چلے گا جو پروسیس چل رہا ہے تو اس میں ضمانتیں تو ہونی ہیں، تو وہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے اگر پی ٹی آئی، اگر گورنمنٹ تو مذاکرات نہیں کر رہی لیکن اگر جو ان کے ہو رہے ہیں مذاکرات وغیرہ تو پھر یہ بڑی سچویشن بڑی عجیب سی، ایک بڑی خوفناک ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے جاتے ہو دکھائی دے گا، نہ صرف یہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی، تو ان لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی اس تمام جو بھی سینیریو ہوتا ہے اگر چینج ہوتی ہے تو ان کو فائدے میں ہی رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس جو آئینی عہدے ہیں تو وہ ان کے فیوریبل ہیں، تو اس لیے جو گورنمنٹ کو اس وقت ہے سوچ و بچار میں سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب حکومتی حلقوں میں ہے لوگ، لیکن وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں
کہ جو ادھر احتجاج کی جو بھی تیاریاں پنجاب میں بھی کر لی گئی ہیں، قافلے کس طرح جائیں گے، کس طرح نکلیں گے، تو وہ اس کے لیے بھی ساری یہ جو پلاننگ ہے دونوں طرف سے جاری ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ احتجاج کی کال مؤخر ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے ہم واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات سے متعلق ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی کے لیے کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.